بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید ہے کہ آپ جسمانی اور ایمانی صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. میں آپ کا میزبان تاج محمد جان تلاش نیوز کی سکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج کی بات. آج ہمارے پاس موضوعات تو کافی سارے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب, ان کے پاس کچھ خوشخبریاں بھی ہیں, وہ بھی سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو تازہ ترین ملکی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس پہ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے اپنے کچھ جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, وہ تھوڑا سا شیئر کر لوں. 9 مئی ایک ایسا دن ہے, اس کے بعد جو ہے نا 3-4 دن 2 دن 4 دن جو بھی ہے, وہ یقین جانیں کہ میرے اپنے جسم پر جس طرح کوئی حملہ ہوتا ہے, کوئی بارود برساتا ہے, کوئی مکے برساتا ہے, اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ یہ پاک فوج کی تنصیبات, جناح ہاؤس ہے یا جو بھی ہے, جتنے بھی یہ املاک نقصان ہوا ہے, یہ پاکستان کی اور پاک فوج کی تنصیبات نہیں تھی, ان کے ساتھ منسوب نہیں تھی, یہ میری تنصیبات ہیں. یہ میرے ساتھ بیٹھے اسٹوڈیوز میں میرے مہمان جو ہیں نثار چودھری صاحب, ان کی, آپ کی, ہم سب کی یہ مشترکہ میراث ہے. تو اس کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. جو کچھ ہوا انتہائی قابل افسوس, قابل مذمت ہے, اس میں چاہے پی ٹی آئی ملوث ہے یا کوئی اور, اس پہ آگے چل کے ہم تھوڑی سی بحث کریں گے, لیکن یہ ہمارے لیے جو ہے نا انتہائی قابل افسوس ہے. یہی پاک فوج ہے. آپ دیکھیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, دشمن کے سامنے جو ہے نا ڈھال بن کے کھڑی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی قدرتی آفت, وہ 2005 کا زلزلہ آپ اٹھا لیں, اس کے علاوہ کوئی قدرتی آفت, سیلاب ہے, کسی بھی موقع پہ جب قوم کو جو ہے نا کوئی ضرورت پڑتی ہے افرادی قوت کی, ریسکیو کی, تو یہی فوج جو ہے نا, یہی فوجی جوان ہمارے بھائی, وہ سب سے اگلی لائنوں میں جو ہے نا, جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں اور ہمیں ریسکیو کرتے ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے اور ان کی جو ہے نا ہم سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور ہمیں عملی اظہار بھی اس کا کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک تھا, یہ میرا جو خیالات تھے, جذبات تھے, جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا تھا. چودھری صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ 1-2 خوشخبریاں روزگار کے حوالے سے آپ کے پاس ہیں, وہ ہمارے ناظرین کو سنا دیں. تاج صاحب بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ خوشخبری تو میرے پاس ایک جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور 2 نہیں ہے, 1 ہے. اور دوسری خوشخبری جو ہے وہ آپ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. تو پہلی جو خوشخبری ہے سب پاکستانیوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنی جو امیگریشن ہے اور ویزا ہے وہ اس نے اوپن کر دیا ہے, اور اس پہ اس نے بے شمار جو ہے نا نہ صرف سہولتیں فراہم کر رہی ہے, ویزا فیس میں کمی کی ہے اس نے, اور آسان ویزا جو ہے نا وہ اس نے بنا دیا ہے, جس میں اس کو ضرورت ہے پاکستان سے ڈاکٹرز کی, وکلاء کی, صحافیوں کی, کیونکہ وہاں پہ برطانیہ میں افرادی قوت جو ہے نا وہ ناپید ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے برطانیہ کو جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنی امیگریشن جو ہے وہ کھولنی پڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور روزگار کے مواقع یہ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگ سکلڈ, نان سکلڈ, یا کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی تاج محمد جان صاحب, میں ادھر ہی آ رہا تھا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو برطانیہ کو اس وقت جو ریکوائرڈ ہیں پاکستان سے جو لوگ, وہ اس میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور اس میں وکلاء ہیں, صحافی ہیں, اور دیگر شعبہ جات, بلکہ میں وہ فلمی صنعت سے وابستہ بھی جو شخصیات ہیں جس میں تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور بے تحاشا جو ہیں وہ اس نے جو ہے نا جو افرادی قوت جو ہے نا وہ برطانیہ کو درکار ہے, اور میں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا بہترین موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اور برطانیہ کی امیگریشن, جو پاکستانی نوجوان برطانیہ جانے کے خواہش مند تھے, جو نوجوان برطانیہ جانا چاہ رہے تھے, ان کے لیے برطانیہ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ امیگریشن کھول دی ہے, اور پاکستانی نوجوان اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی آپ نے خبر دی ہے چودھری صاحب. جی دوسرا آپ کیا فرما رہے تھے؟ دوسرا سر گزارش ہے جس کو آپ خوشخبری کہہ رہے تھے, وہ خوشخبری اس حوالے سے ہے کہ نہیں چودھری صاحب, وہ ابھی ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ خوشخبری نہیں, میں سمجھا تھا اسی کے ساتھ کوئی اور ہے, وہ اس موضوع پہ ہم بعد میں آتے ہیں. سیاسی صورتحال جو ہے چودھری صاحب وہ پورے ملک کے لیے جو نا ہمارے لیے جتنے بھی ہمارے عوام ہیں وہ ایک کیا کہنا چاہیے
کہ انتہائی ایک دکھ کی کیفیت ہے، سب پہ طاری ہے، افسوس کی کیفیت طاری ہے، اور لوگ پریشان ہیں روزگار کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور میرا آپ سے سوال یہ ہے چوہدری صاحب کہ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، توڑ پھوڑ کی گئی، اس کی ہم نے مذمت کی، آپ نے بھی کی ہے، ہم نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں مذمت کی ہے. پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، یہ ہماری اپنی ڈھال ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، کیا اس کی صرف اکیلی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے؟ جی طاہر صاحب، بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے کر دیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو آرمی کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب دونوں طرف سے اگر آپ موقف لیں تو ہر پارٹی اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے ان کا یہ موقف ہے کہ یہ شرپسندی جو ہوئی ہے یہ ایک سازش کا ایک پلاننگ کے تحت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے یہ ساری شرپسندی کی گئی ہے. جبکہ پی ڈی ایم کا یا دوسری طرف اگر آپ دوسری جماعتوں کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے شرپسند لوگ تھے، اور ابھی بھی وہ جو ہے آج کا دن جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تقریباً محل 1 گھنٹہ رہ گیا ہے حکومت پنجاب کا جو الٹیمیٹم ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کو جو انہوں نے اس وقت حصار میں لیا ہوا ہے، اور تقریباً 400 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ پولیس کے نوجوان جو ہے نا وہ چاق و چوبند ہیں تابع، اور وہ کسی بھی حکم کے ملتے ہی وہ زمان پارک پر دھاوا بول دیں گے، حملہ کر دیں گے، کیونکہ پنجاب حکومت کو یہ شک ہے کہ زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب کے گھر کے اندر جو ہے نا 40 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے انہوں نے. اور یہ 40 جو دہشت گرد ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ اور کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، اور یہ 30-40 کے نوجوان سب سے پہلے جو ہیں وہ گھروں سے نکلے ہیں، اس زمان پارک سے نکلے ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ دھاوا بولا ہے. دھاوا بولنے کے بعد پھر اور لوگ بھی شامل ہو گئے، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ واپس آ کے انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر میں جو ہے وہ انہوں نے پناہ حاصل کر رکھی ہے. اب اس حوالے سے چوہدری صاحب عمران خان صاحب کا رات کو ایک ویلاگ تھا، وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس میں وہ کیٹیگریکلی جو ہے نا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی دہشت گرد یا اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو وہ خود میرے لیے بھی خطرہ ہیں. تو وہ سرچ وارنٹ لے کے آئیں، اور یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر ایسے لوگ کہیں کسی کونے خدرے میں یا دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو ان کو آپ جو ہے نا سامنے لائیں، گرفتار کریں. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ہے حقیقت میں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہیں، انہوں نے جو نا یہ کہا ہے، وہ جو نا اب سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے جو نا یہ جو ایک فطری رد عمل تھا کارکنوں کا، ہر جماعت جو ہے آپ دیکھیں پوری پاکستان کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، یہ آپ ترکیہ میں دیکھ لیں اور دوسرے ممالک ہیں، جب ان کی لیڈرشپ جو ہے سیاسی لیڈرشپ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، یہ آپ بھی ہم سب جانتے ہیں. 9 مئی کو یہاں پہ جو ہوا وہ انتہائی قابل افسوس ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے ان کا جو رد عمل تھا، انہوں نے نکلنا تھا، احتجاج کرنا تھا، اس میں شرپ پسند عناصر جو ہیں اب وہ کس طرف سے آئے، ان کا ہینڈلر کون تھا، ان کو کس نے یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان جو ہے نا گسیڑا، اور انہوں نے جو ہے انتہائی اہم اور حساس تنصیبات جو ہے ان کو بھی نشانہ بنایا. اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، رات کو بھی لوگ میں اس میں عمران خان صاحب نے دکھایا، ایک چارٹ دکھا رہے تھے کہ ایسے ایک لائن ہے پوری، پی ڈی ایم جماعتیں 17-16 جماعتیں یا 13 جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سب کی مقبولیت ملا کے وہ 30% نہیں بنتی، 30% تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے مقبولیت وہ 70% پہ تھا. پھر اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایک اپیل کی انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں کہ وہ جو نا وہ دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ نے خبر دیکھی ہے، آپ کے پاس ڈیٹیل ہے چوہدری صاحب، وہ ہمیں بتائیے کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے کوئی 60 جو اراکین ہیں انہوں نے کچھ مطالبہ کیا ہے، وہ کوئی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ 60 امریکی کانگریس کے جو ارکان ہیں انہوں نے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے، اور یہ ایک تنظیم ہے پاک پیک،
اور یہ پہلے بھی پاکستان میں اس کی جو ہے جو رپورٹس ہیں وہ شائع ہوتی رہی ہیں، اور ابھی دوبارہ اس کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے خط جو ہے وہ لکھا ہے امریکن وزیر خارجہ کو کہ پاکستان کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس پر فل فور جو ہے وہ نوٹس لیا جائے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے، جی ہاں اس پہ وہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا. یہ 60 جو امریکن کانگریس کے ارکان ہیں انہوں نے اپنے دستخطوں سے یہ بیان جاری کیا ہے اور یہ پہنچا دیا گیا ہے امریکن وزیر خارجہ کو. جی بالکل صحیح ہے. یہ جو سب انتہائی جو نا افسوس اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو باہر سے کوئی ڈائریکشنز آئیں یا کچھ لوگ جو ہے نا آپ سے مطالبہ کریں اور آپ وہ مانیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو خود جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف اگر مقبول ترین عوامی جماعت ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کل کو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا کوئی بھی دوسری جماعت جو ہے اس کے ساتھ عوام ہو سکتے ہیں. وہ حکومت کی کارکردگی بھی جو ہے نا، جب حکومت میں آتی ہے کوئی جماعت تو اس کی کارکردگی جو ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ عوام کی ہمدردیاں کس حد تک جیتتی ہے. تو یہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کو امریکی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں یا کسی اور جگہ سے وہ لوگ کہیں جی کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، اور اس طرح کی ہدایات یا کچھ اس طرح کے مطالبات باہر سے آئیں. یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی جو صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. جی ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ہمیں خود ہی سالو کرنے چاہیے، اور اس میں ہمیں جو ہے نا بیرونی طاقتوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ کو صورتحال جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اپنے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دینے کے لیے جو ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ صورتحال اس وقت جو ہے نا وہ بڑی مختلف ہے. جس زاویے سے جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس نظر سے بالکل نہیں دیکھ رہا. میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو اس میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ مجھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل وقت ہے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے لیے. آئندہ جو آنے والے دن ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ جیل جانا پڑے، اور اس مرتبہ جب عمران خان صاحب اگر جیل گئے تو یہ بڑی لمبی جیل ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ دو صورتحال ہیں. یا تو عمران خان صاحب این آر او کے ذریعے ملک چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ آپ اس پر میری بات کو رد کریں گے، نہیں مانیں گے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی اہلیہ ہے محترمہ نہیں جو صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا آپ کریں گے؟ مجھ سے آپ نے پوچھا ہی نہیں، ڈسکشن نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ پریڈکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، گزارش ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کریں گے، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب بڑا کڑا وقت آ رہا ہے. اگر وہ اس کڑے وقت میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل جو آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے، نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑی جماعت ہے، لوگ اس کے ساتھ تھے. الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے ساتھ تھے اور ابھی ہیں چوہے صاحب، لیکن اب تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، لوگ اب اس طریقے سے ساتھ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا عامر کیانی صاحب کی بات چھوڑیں، ابھی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اور بھی جائیں گے. آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیان جو حلفی ہیں وہ داخل کر کے ان کی رہائی ہوئی ہے. جس وقت آپ بیان حلفی دیتے ہیں تو وہ بیان حلفی کو سادہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کچھ آپ نے تحریر لکھنی ہوتی ہے. وہ تحریر کیا لکھنی ہوتی ہے؟ وہ تحریر لکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ بیان حلفی ہوتا ہے. ورنہ 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کرا وہ بندہ 1 مہینے کے اندر رہا نہیں ہو سکتا. لیکن جس وقت آپ بیان حلفی دیتے ہیں تو اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. تو باقی جو ہے صورتحال وہ چند دنوں میں مزید جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی. اور پاکستان تحریک کے حساب سے بہت سے جو پنچھی ہیں وہ اڑنے کے لیے اڑان بھر رہے ہیں، اور وہ اڑان ان کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کون کون سی جماعتوں میں جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی نے جو ہے نا جو تحریک انصاف سے جو لوگ نکلیں گے زیادہ تعداد کی وہ پاکستان پیپل پارٹی میں جائے گی. جی بالکل چوہے صاحب سچ فرمایا آپ نے، درست فرمایا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا ہم سب کو جو ہے نا یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، سیاسی مخالفت جو ہے اس کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس حد تک اس وقت چلی گئی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پاک فوج ہماری جس طرح بیرونی جو دشمن ہیں ان سے ہماری ڈھال ہے، اور قدرتی آفات کوئی آتی ہیں جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا وہ ڈھال بن جاتی ہے. اسی طرح مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے نا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو ہے نا
اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں کوئی پارٹی بازی میں پڑھ کے ایسی کوئی بات یا ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو نقصان ہو. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے وقت اس کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر میں کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو مدعو کروں گا کسی نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.